نان ڈرامے کی اب تک کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس عورت کے بیٹوں نے 2 گھروں کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بیٹے معصوم اور باہر سے آئی ہوئی بہویں یہ ساری کی ساری بد چلن ہے۔ یہی تو سب کچھ یہ اور اس کی بیٹی گوہر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی لیے تو حسن فروا کو اس کے گھر سے لا کر اپنے گھر پر قید کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عورت کو جب چاہے مرد اپنی مرضی سے پنجرے میں قید کر سکتا ہے۔ اس پڑھے لکھے دور میں کوئی کیا عورت کو اس طرح قید کر سکتا ہے؟ حسن کے ذہنی توازن کے اوپر تو اس بات کے بعد شک ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اس بات کو کیسے بھول سکتا تھا کہ فروا کوئی لاوارث لڑکی تو ہے نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا اور وہ اس کو اس طرح ایک کمرے میں قید کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اس کے والد اور اس کی والدہ بہت زیادہ پریشانی میں حسن کے گھر جا رہے تھے، اور اس کے والد بیچارے کو اسی وقت پریشانی کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک تو بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوا، اس کی وجہ سے ٹرک کے ساتھ ٹکرا کر آن دا اسپاٹ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شاہ زیب بیچارہ تو فروا کے گھر کے دروازے پیٹتا ہی رہ گیا، مگر کسی نے اس کو یہ بات سننے کے باوجود بھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اس کو گھر کے اندر نہ داخل ہونے دیا۔ کیسے ظالم لوگ ہیں یہ! اپنی موت تو ان لوگوں کو یاد ہی نہیں، یہ تو صرف سنتے ہیں تو اس گوہر کی، جو خود کو تو پارسا سمجھتی ہے لیکن یہ سمجھتی ہے کہ دوسروں کے گھر کی بیٹیاں سب کی سب بد کردار ہیں۔ یہی باتیں تو وہ رابی کے بارے میں ثابت کرنے کے لیے ثاقب کے ساتھ ایک نئی سازش کا پلان بنا چکی ہے۔ ثاقب کو اپنی ساس کے سامنے لے جا کر یہ ساری باتیں اس کے منہ سے ان کو سنوا کر یہ ثابت کر رہی تھی کہ واقعی ہی رابی ایک بد کردار لڑکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی ریکارڈنگ بھی کر رہی تھی۔ اس کی ساس تو آگے ہی کانوں کی کچی گوہر کے سارے سلوک کو بھلا کر اب یہ سمجھتی ہے کہ شاید رابی واقعی جہانگیر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ان کی سازش تو آگے جا کر آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ گوہر تو آگے جا کر بہت زیادہ آنسو بہا کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ سارا کا سارا رابی کی وجہ سے ہی ہے۔ رابی ایک بد کردار لڑکی ہے اور اس نے اس کا گھر برباد کر رکھا ہے۔ دوسری طرف جب شاہ زیب کو فروا کے گھر گھسنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ بیچارہ رمشا کو کال کرتا رہا، لیکن آگے سے رمشا نے بھی جب اس کا فون نہ اٹھایا تو وہ سیدھا اس کے گھر جا کر اس سے التجا کرنے لگا کہ خدا را جو مصیبت اور جو سازش تم نے رچی تھی اب اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ فروا کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو حسن اس کی جان کا دشمن بن چکا ہے اور دوسری طرف اس کے والد کی لاش ہسپتال میں بے یار و مددگار پڑی ہے۔ خدا را جا کر فروا کو تو وہاں سے لے کر آؤ۔ رمشا بیچاری کو آگے جا کر اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، لیکن غلطی کا احساس ہونے کا بھی کیا فائدہ، آگے اس کی والدہ ICU میں پڑی ہے اور اس کے والد کا جنازہ۔ یہ ساری چیزیں تو بیچارے شاہ زیب کو پہلے ہی معلوم تھی کہ آگے جا کر یہی کچھ ہونے والا ہے۔ رمشا کی بہن کے ذریعے حسن تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ فروا کو آزاد تو کرے، اس کے والد کی لاش ہسپتال میں پڑی ہے اور اس کی والدہ ICU میں ہے۔ یہ ساری باتیں سن کے بھی اس پتھر دل کو کوئی اثر نہ ہوا، جبکہ خلا کے نوٹس کو دیکھنے کے بعد تو وہ آگے ہی بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اپنی والدہ کو بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ بد کردار لڑکی ہے۔ اس کی والدہ تو اس کو بات بات اسی بات پر لا رہی ہیں کہ وہ فروا کو طلاق دے دے۔ ان ظالم لوگوں کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ وہ فروا کے اوپر کیا قیامت ڈھا چکے ہیں۔ فروا اپنی ماں کو ICU میں دیکھنے کے بعد جب گھر پہنچے گی اور اپنے والد کے جنازے کو دیکھے گی تو وہ اسی وقت گرنے لگے گی اور شاہ زیب اسے تھام لے گا۔ حسن تو کھڑا وہاں پر پھر سے وہی شکوک و شبہات کو آگے مزید ہوا دینے والا ہے کہ شاہ زیب کو فروا کا کتنا خیال ہے اور وہ اس کی کتنی پرواہ کرتا ہے، جبکہ ثاقب کو جب فروا کا ملازم بھی اس بات سے آگاہ کرے گا تو اس کو بھی تھوڑی تھوڑی بات کلیئر ہوتی نظر آئے گی کہ یہ سب کچھ جو اسے گوہر دکھا رہی ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد شاہ زیب اس کے آفس میں جا کر ملے گا اور اس کو ساری بات سے آگاہ کرے گا کہ یہ سارا کا سارا غلط فہمی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ ثاقب ان کی بات پر یقین کرنا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کو یہ بات کلیئر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ ان کو دکھایا جا رہا ہے وہ سب کا سب غلط ہے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد ثاقب فروا سے بھی جا کر ملے گا اور اس کو حوصلہ دلائے گا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ کیا سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جو تباہی اور بربادی ان دونوں بھائیوں نے اپنی بیویوں کی زندگی میں مچائی ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ گوہر تو وہ ریکارڈنگ کے بعد ابھی بھی بہت زیادہ خوشی منا رہی تھی کہ جب یہ سب باتیں جہانگیر کو پتہ چلیں گی تو کتنا مزہ آئے گا۔
وہ رابی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے نکال دے گا۔ گوہر کی یہ باتیں تو اس کی ساس سب کی سب جہانگیر کے سامنے لے آئیں گی کہ ثاقب ان کے سامنے آ کر یہ بات اقرار کر چکا ہے کہ اس نے رابی کے ذریعے جہانگیر سے شادی کروائی تھی تاکہ وہ پھر سے ایک ہو سکیں۔ جب وہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا تو ساری کی ساری ریکارڈنگ گوہر جہانگیر کو سنانے والی ہے تاکہ وہ یہ باتیں سن کر اس کی بات پر یقین کر دے اور رابی کو گھر سے نکال دے۔ جہانگیر جب ان باتوں پر اعتبار نہیں کرے گا تو اس کی ساس گوہر کا فون اسے تھما کے کہیں گی کہ خود سن لو، یقین نہیں آتا نا تو سن کے خود یقین کر لو۔ جہانگیر یہ باتوں کو سننے کے بعد بہت زیادہ غصے میں آنے والا ہے کیونکہ ثاقب نے جس طریقے سے اس بات کو سب کے سامنے پیش کیا تھا اس پر تو کوئی بھی اعتبار کر سکتا ہے۔ جہانگیر کو تو پہلے اس بات کے اوپر یقین ہی نہیں آئے گا، لیکن بات کو اس کے سامنے اس طرح توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جائے گا کہ جہانگیر وقتی طور پر اس بات کے اوپر یقین کر لے گا۔ جہانگیر کو تو کبھی بھی رابی کے اوپر بے اعتباری ہے ہی نہیں۔ آگے جا کر تو یہی دکھایا جائے گا کہ جہانگیر بہت جلد اس سازش تک پہنچنے والا ہے۔ گوہر بھی ثاقب کو فون کر کے یہ کہہ دے گی کہ اب اگر تم سے جہانگیر کچھ پوچھے تو تم صاف اس بات کے اوپر ہاں بول دینا کہ واقعی رابی کی اور میری یہ سازش تھی کہ ہم لوگ ایک ہونا چاہتے تھے، لہٰذا اسی لیے رابی نے اس دن اس کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ اس کو تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی سازش میں کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ رابی بیچاری تو پھر سے پریشان ہو جائے گی کہ گوہر اپنی چالاکی میں ایک دفعہ پھر سے کامیابی حاصل کر چکی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید آگے گوہر اس کا گھر بھی برباد کر دے۔ لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ جو برائی کا راستہ گوہر نے اختیار کیا ہے اس کا ہمیشہ انجام برا ہی ہوتا ہے، اور آگے جا کر گوہر کو بہت جلد اس بات کا احساس ہو جانے والا ہے کہ جو سازش کا جال اس نے اب بنا ہے وہ اس میں خود ہی پھنسنے والی ہے، کیونکہ ثاقب کو اپنی بہن کی ساری حقیقت کے بارے میں آہستہ آہستہ علم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں کو کس طرح برباد کرتی ہے۔ فروا کی تباہی کے بعد تو ثاقب کو کبھی بھی گوہر کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن آگے جا کر یہ ثاقب کے اوپر ہی بیس کرتا ہے کہ وہ رابی سے نفرت کا اظہار جہانگیر کو جھوٹی گواہی دے کر دے یا اس کا گھر بچا لے، اور آگے جا کر فروا کی زندگی میں بھی حسن کو واپس لے آئے۔ یہی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ کچھ اپنی بہن کی چالاکیوں سے سبق حاصل کرے۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔